بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوں فائنینشیل پلاننگ کی چوتھی ویڈیو کے ساتھ۔ 5 ویڈیوز کی یہ سیریز ہے اور پہلی 3 ویڈیوز میں ہم نے مختلف چیزوں پہ بات کی ہے، جن میں جو ہماری آخری لاسٹ ویڈیو تھی فائنینشیل پلاننگ کی تیسری ویڈیو، اس میں ہم نے کچھ بجٹنگ پہ اور اخراجات پہ بات کی تھی کہ ہم کس طریقے سے اپنے اخراجات کو مینیج کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم انہیں کم کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی انکم پہ بات کریں گے، آمدن پہ، اور اس کے علاوہ کچھ سیونگ پہ، انویسٹمنٹس پر ہم بات کریں گے۔ یہ جو ہمارا چینل ہے اس کا بیسیکلی تعلق کرپٹو سے ہے، اور کچھ چیزیں کرپٹو کی ہماری اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی تفصیل سے چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ لوڈ ہوتی رہیں گی، جس میں یہ سب ہم گفتگو کریں گے کہ کیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کس چیز میں کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اپنی ایک اسٹریٹجی بنانا اور اپنی زندگی کو ایک ترتیب میں لانا فائنینشیل لحاظ سے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس انویسٹمنٹ کے لیے رقم کہاں سے آئے گی، کیسے نکلے گی، ہم اس کو مینیج کیسے کریں گے، تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان پہ جو ہے نا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس فائنینشیل پلاننگ میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو یہ پلے لسٹ ہے فائنینشیل لٹریسی اور اسٹریٹجی لیکچرز کی، تو اس میں ہم اس سے متعلق باقی چیزوں پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی اسکرین کی طرف۔ بینکنگ کی دنیا کے 2 ہی رول ہیں، ایک ڈیبٹ اور ایک کریڈٹ۔ آسان زبان میں کہیں تو پیسے کا آنا اور پیسے کا جانا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے علاوہ، ان 2 کے علاوہ اور تیسری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو فائنینشیل پلاننگ میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں انہی 2 چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، پیسے کے آنے کو اور پیسے کے جانے کو۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پیسے کے جانے یعنی اخراجات پہ بات کی تھی، اور اس ویڈیو میں ہم پیسے کے آنے یعنی آمدن کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ آمدن کیسے بڑھائیں، بچت کیسے کریں، انویسٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہو، اس پہ ہم بات کریں گے، اور جو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز آمدن اور بچت کے حوالے سے ہے۔ میں یہاں پہ اپنے پاس پوائنٹر کھول لیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا جو بنیادی ٹاپک ہے وہ آمدن کا ہے، اور پھر بچت اور انویسٹمنٹ کا ہے۔ دیکھیں، بچت کو بڑھانے کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ ہم فائنینشیل پلاننگ جو کرتے ہیں وہ تبھی کام کر سکتی ہے جب ہمارے پاس بچت آئے۔ تو ہم نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ ہم نے اپنے اخراجات کو کم کرنے کا کام کیا۔ اخراجات کو ہم نے کیٹیگرائز کیا، ان کو مینیج کیا، اور پھر اس کے بعد ان کو ہم نے کم کرنے کا کام کیا۔ اب یہاں پر جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آمدن بڑھائیں۔ دیکھیں، بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں وہ صرف ضروری حدود کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کو مزید کم کرنا یا تو ممکن نہیں ہوتا، یا ممکن ہوتا ہے لیکن انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت پہ ہمارے پاس جو کرنے کا کام رہ جاتا ہے وہ یہ رہ جاتا ہے کہ ہم اپنی آمدن کسی طریقے سے بڑھا سکیں۔ آمدن بڑھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ تو میں نے یہاں پہ ان چیزوں کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے معلومات کی فراہمی، یعنی مختلف چیزوں پہ، مختلف کاروبار، مختلف جابس، مختلف سروسز، ان کے بارے میں آپ نے اپنی معلومات کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ آمدن بڑھانے کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ کریں، سب سے پہلے آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ نمبر 1 کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ بن دیکھے پانی میں چھلانگ نہیں لگانی ہے۔ اور یہ سیکھنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو اپنے محلے میں مل جائیں گی، بہت ساری چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی، جو دوست وغیرہ کر رہے ہوں گے وہ مل جائیں گی۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے مختلف دوستوں سے، مختلف جاننے والوں سے، اپنے ارد گرد جو لوگ مختلف کام کر رہے ہیں ان سے آپ نے تھوڑی سی تفصیل لینی ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہر بندہ آپ کو حقیقت بتائے گا بھی نہیں، ہر بندہ آپ کو صحیح درست بات بتائے گا بھی نہیں، لیکن جس حد تک آپ کو حاصل ہوگی وہ بھی کافی اہم ہوگی۔
تو سب سے پہلا کام ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ آمدن بڑھانے کے لیے آپ نے اس بات کو سوچنا ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ آمدن کا بڑھانا یہ ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہوتا اور ہر بندے کے لیے پاسبل بھی نہیں ہوتا۔ اگر بالفرض ایک بندہ ہے اور وہ صبح 8 بجے سے لے کے رات کو 8 بجے تک کام کر رہا ہے، تو اس کے بعد مزید کام کرنا اس کے لیے شاید ممکن نہ ہو۔ وہ چھٹیوں میں کچھ کر سکتا ہے، وہ چھوٹی-موٹی سروسز دے سکتا ہے، لیکن ایک پراپر کام کرنا یہ شاید جو ہے نا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں اور ان اخراجات میں مزید کمی بھی ممکن نہیں ہے، تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے اس کو اپنی آمدن کو بڑھانے کا سوچنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ یہ سیکھنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کیا-کیا میرے ارد-گرد ہو رہا ہے، کیا-کیا چیزیں میرے مزاج سے میل کھاتی ہیں، کیا-کیا چیزیں میری جو صلاحیتیں ہیں ان کے مطابق ہیں، یہ ساری چیزیں جمع کرنی ہوں گی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے معلومات کی فراہمی۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار میں جو ہے نا اضافہ ہو سکتا ہے تو اس کو اضافہ کرنا ہے۔ کاروبار پہلے سے چل رہا ہے اس میں اضافہ کر دیجئے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کا ایک ریسٹورنٹ ہے اور اس ریسٹورنٹ میں لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کیا آپ یہاں سے آن لائن ڈیلیوری کر سکتے ہیں؟ یہ کاروبار میں اضافہ ہے، آپ اس میں کاروبار میں اس طریقے سے اضافہ کر سکتے ہیں۔ یا آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ پکی پکائی دیگیں فراہم کر سکتے ہیں؟ یہ کاروبار میں اضافہ ہے۔ تو اپنے کاروبار میں دیکھیے کہ یہ کتنا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور کاروبار کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیجیے۔ میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو مل جائے گا، میں لنک بھی اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، نیا کاروبار کیسے کریں۔ تو چونکہ میں ایک انٹرپرینور ہوں اور میرے کافی سارے کاروبار کا میرا تجربہ رہا ہے، اس کے اندر میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کیا-کیا کیا، کیسے کیا اور کیا چیز دیکھی جاتی ہے کس کاروبار میں۔ ناکامیوں سے بھی انسان سیکھتا ہے، اپنی کامیابیوں سے بھی انسان سیکھتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں 6-7 جو مضامین ہیں ان کے اندر میں نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ اصل میں شرعیہ اینڈ بزنس کے لیے لکھے گئے مضامین تھے۔ تو اس میں کئی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ اپنے کاروبار کو مضبوط بنیادوں پر کس طریقے سے استوار کیا جاتا ہے۔ اپنے کاروبار کی جو اس کی معاشی سچویشن ہے اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اس کی مارکیٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور مختلف اس کی پلاننگز وغیرہ جو کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر تفصیل سے ذکر ہے۔ تو اگر آپ کا کاروبار پہلے سے چل رہا ہے تو اس میں اضافہ کیجیے، اسے مضبوط بنیادوں پر استوار کیجیے۔ اضافہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ کی آمدن بھی بڑھے گی۔ اس کاروبار کے اندر جدت لے کر آئیے، اس کے اندر سہولت لے کر آئیے، کمپٹیشن میں اتریے۔ مارکیٹ میں اگر کمپٹیشن چل رہا ہے آپ بھی اس میں اتریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ کاروبار کو جو جن لوگوں کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے اس کو ابتدا میں اٹھانا تو کافی مشکل ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہم کہتے ہیں کہ کمپٹیشن سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب آپ ایک مارکیٹ میں آ گئے ہیں، اب کمپٹیشن مارکیٹ میں چل رہا ہے، بڑے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کاروباری، آپ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیے اور کوشش کیجیے کہ کتنا جو ہے نا کاروبار کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر کاروبار میں اضافہ ممکن نہیں ہے یا آپ جاب کرتے ہیں، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ کاروبار میں اضافہ نہیں ہو سکتا، دوسرا یہ کہ آپ جاب کرتے ہیں اور ظاہر ہے جاب وہ تو کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کی تو ایک لگی بندی انکم ہوتی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیا کاروبار جو ہے نا میں شروع کروں یا میں اپنی آمدن میں اضافہ کروں۔ آمدن میں اضافہ کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، تو سائیڈ بزنس کا سوچئے۔ یہ دیکھیے کہ ایسا کوئی کام جس کو آپ اپنی موجودہ جاب کے ساتھ اپنی مصروفیت کے ساتھ اس کام کو آپ کر سکتے ہوں اور بآسانی کر سکتے ہوں۔ ایسے کاموں کو ترجیح دیجیے جو گھر بیٹھے ہو سکتے ہوں، جیسے فری لانسنگ کر لی۔ اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیت ایسی موجود ہے آپ فری لانسنگ کیجیے۔ آپ جو ہے نا کوئی چیز آن لائن بیچنے کا سلسلہ بنا لیجیے، چھٹی کے دن جا کے اٹھا کے لے آئیے، اس کی پیکیجنگ کیجیے اور اس کے بعد جو ہے نا مارکیٹنگ کر کے اس کو بیچنے کا سسٹم کر لیجیے۔ بہت سے لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو اگر کاروبار میں اضافہ ممکن نہیں ہے، جاب کرتے ہیں، تو سائیڈ بزنس کا سوچئے۔ کبھی بھی کوئی کاروبار اس طریقے سے نہیں شروع کیا جاتا کہ آپ پچھلا اپنا کاروبار بالکل بند کر دیں یا اپنی جاب بالکل چھوڑ دیں اور نئے کام کے اندر آ جائیں۔ اس طریقے سے شروع کرنا ممکن تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے، لیکن ایک بڑا امکان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر نقصان ہو جائے اور آپ بالکل جو پچھلا آپ کا سسٹم تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہو اور ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونے کی نوبت آ جائے۔ تو لہٰذا سائیڈ بزنس کرنا چاہیے، تھوڑا بہت شروع کریں، پھر آہستہ 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 آپ دیکھیں کہ یار یہ کام اچھا چل گیا تو ٹھیک ہے، آپ اس کی جو ہے نا شاپ ڈال لیں، آپ اس کو جو ہے نا پراپر بڑے پیمانے پہ کرنا شروع کر دیں۔
تو سائڈ بزنس کا سوچیے، کوئی چیز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد، میرے بہت سے جاننے والے دوست ہیں جو کہ شہد بیچتے ہیں، ڈرائی فروٹ بیچتے ہیں، سلاجید بیچتے ہیں، آن لائن یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ جو چیز آپ کے ارد گرد ملتی ہے اس کا آن لائن کام اسٹارٹ کریں، دیکھیں اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ایسی ہو جس کی ڈیمانڈ ہی نہ ہو۔ تو ڈیمانڈ والی چیز دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس کا آن لائن کام شروع کیجیے۔ آہستہ آہستہ جب آپ کا آن لائن کام اسٹیبلش ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے، اگر پچھلا کاروبار چھوڑنا ہے یا پچھلی جاب چھوڑنی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ لے کے چلنی ہے تو ساتھ بھی جانا لے کے چل سکتے ہیں۔ تو یہ اگر کاروبار میں اضافہ ممکن نہیں ہے، جاب کرتے ہیں، تو اس صورت میں نیا کاروبار شروع کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اضافی سروسز دے سکتے ہیں۔ ایک زندگی گزاری ہوتی ہے ہم میں سے ہر شخص نے۔ میں اگر بولوں کہ میری ایج اس وقت 33 ایئرز ہے، تو ان 33 ایئرز کے اندر میں نے بہت سارے کام کیے ہیں، میں نے پڑھا ہے، میں نے پڑھایا ہے، میں نے دارالفتہ میں فتاوی نویسی کی خدمت دی ہے، میں نے ویب سائٹس بنائی ہیں، میں نے کرپٹو ٹریڈنگ تو ویسے ہی جو ہے نا میں کرتا ہوں۔ تو یہ ایک زندگی گزاری ہوتی ہے ہم نے، اور اس زندگی کا کئی سالوں کا تجربہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ جو SWOT انالائسس میں ہم نے بات کی تھی، اس کے اندر ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ ہمارے پاس جو تجربہ ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ غور کرنا ہوتا ہے کہ اس تجربے سے متعلق سروس کیا دی جا سکتی ہے اور کیسے اس تجربے سے متعلق جو ہے نا کوئی سروس دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی جو لائف گزری ہے وہ بچوں کو پڑھانے میں گزری ہے، تو آپ کے پاس ایک تجربہ ہے بطور ٹیچر۔ اب آپ اس تجربے کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ یوڈیمی پہ کورسز بنا کے جو ہے نا ان کو سیل کر سکتے ہیں، آپ آن لائن جو ہے نا مختلف شارٹ ٹرم کورسز کروا سکتے ہیں، پیریڈک سروسز دیجیے، جیسے شارٹ ٹرم کورسز ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا کروائیں، یہ ایک ٹائم کے اندر ہوتے ہیں اور اس ٹائم میں ختم ہو جاتے ہیں۔ 10 دن کا آپ نے کورس ڈیزائن کیا، 20 دن کا کیا، مہینے کا، 2 مہینے کا آپ نے کورس ڈیزائن کیا، اس میں جو آپ سے پڑھنے آئیں گے وہ سنجیدہ ہوں گے، آپ نے انہیں پڑھایا، پڑھا کے آپ نے اپنی جو ہے نا فیس حاصل کی، انہیں جو ہے نا آپ نے سروس ڈلیور کی۔ اچھا، جب ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں کہ پڑھانے کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم کاروبار کے یا پیسوں کے اس میں لے کر آتے ہیں، تو بہت سے لوگ ان کو ایک عجیب سا وہ لگتا ہے کہ بھئی پڑھانا تو ایک خدمت ہے اور ایک بہت اچھی چیز ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ پاک نے اس دنیا کا ایک سسٹم بنایا ہے، دنیا اسباب کے ساتھ چلتی ہے۔ تو آپ اگر سامنے والے کو علم مکمل طور پہ دیتے ہیں جو اس کا حق بنتا ہے، اور آپ اس سے کوئی اس کی فیس لیتے ہیں، بالکل درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو شارٹ ٹرم کورسز ہو جاتے ہیں، ٹور آپریشن ہو جاتے ہیں، اگر آپ کے لیے پاسبل ہے، آپ کو تجربہ ہے، تو ایک جو ہے نا وہ ٹور لے کے جو ہے نا آپ شمالی جو ناردرن ایریاز جو ہمارے ہیں وہاں پہ جو ہے نا لے جا سکتے ہیں۔ میرے کچھ جاننے والے ہیں، وہ جو یہ ٹریکنگ کے اور ہائکنگ وغیرہ کے وہ ہوتے ہیں، یہ لے کر جاتے ہیں۔ تو ٹور آپریشن آپ کر سکتے ہیں، شارٹ ٹرم کورسز رکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کا جو تجربہ ہے اس تجربے کو کیش کیجئے، اس تجربے سے متعلق کوئی سروس دیجئے، لوگوں کو چیزیں سکھائیے، لوگوں کو نئے جو ہے نا راستے دکھائیے، تو یہ بھی جو ہے نا آپ کی ایک انکم کا ایک مکمل ذریعہ بن سکتا ہے۔ اچھا، اس میں انکم بھی ہو جاتی ہے، اور ایک اضافی فائدہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنل برانڈنگ بھی ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک چیز کے اوپر مستقل کام کرتے ہیں، اس کے کورسز کرواتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی آپ کے پاس اس بارے میں تجربہ موجود ہے اور آپ سے جو ہے نا اس چیز کی سروس لی جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ کی پرسنل برانڈنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو آپ آمدن بڑھائیں گے، جو ہم نے یہاں پہ کیا کہ آپ ان میں سے کوئی بھی کام کرتے ہیں، کاروبار میں اضافہ کرتے ہیں یا نیا کاروبار شروع کرتے ہیں یا اضافی سروسز کرتے ہیں، تھوڑی محنت ہوگی، تھوڑا وقت لگے گا، 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال لگیں گے۔ اس سے جو آپ کی آمدن بڑھے گی، اور جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں جو گفتگو کی کہ اخراجات جو ہے نا آپ کم کریں گے، تو یہ دونوں کام کرنے کے بعد جو آپ کے پاس بچے گا، یہ آپ کی سیونگ ہے، یہ آپ کی بچت ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے نا نکلے گا۔ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے اس دوران میں کوئی کمیٹی ڈال لیں، کمیٹی میں جو ہے نا آپ پیسے دیں گے، اور وہ ایک وقت میں جو ہے نا ایک جو ہینڈسم اماؤنٹ ہوگا وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ یہ کام شروع کریں گے نا تو بیچ میں بڑے اماؤنٹس بھی آئیں گے، لا آف اٹریکشن جو ہے نا وہ اپنا کام کرے گا۔ یہ کئی جگہوں پہ اس طریقے سے ہوگا جو آپ کو ویسے اندازہ نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے جیک پاٹس بھی لگیں گے، کئی جگہوں پہ آپ کو ایک دم سے بہت سارا پروفٹ بھی ہو جائے گا، ایک دم جو ہے نا وہ آپ کو کوئی اچھا موقع بھی مل جائے گا، کوئی کہیں سے جو ہے نا کوئی گفٹ وغیرہ آپ کے پاس آ جائے گا، کئی ساری چیزیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایک سسٹم بنایا ہے۔
تو لا آف اٹریکشن جو ہے نا وہ کام کرے گا اور آپ کے پاس بڑے اماؤنٹس بھی آئیں گے. ان سب کو بچائیے. یہ سب جو ہے نا آپ نے اپنی سیونگ کے اندر ڈالنا ہے. کنجوسی نہیں کرنی. جہاں پہ استعمال کرنے کی چیز ہے، جیسے ہم نے اخراجات میں بات کی تھی گزشتہ ویڈیو میں، تو وہاں پہ آپ نے خرچ کرنا ہے، لیکن اسمارٹ طریقے سے خرچ کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ بچا کے مناسب انداز سے جو ہے نا خرچ کرنے کا کام کرنا ہے. تو جب یہ سارے کام آپ کریں گے تو آپ کے پاس اماؤنٹ وہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جائے گی. شروع میں آپ کو نہیں لگے گا، آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی 1000-2000 روپے جو ہے نا وہ مہینے کے جمع ہو رہے ہیں، یا 3000-4000 روپے جو ہے نا مہینے کے جمع ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بالکل شروع میں پاسبل ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے پاس ایک سیونگ، ایک ہینڈسم سیونگ جو ہے نا وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی. اب جب ہینڈسم سیونگ ہمارے پاس آنا شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے ہمارا سرمایہ کاری کا. دیکھیں ہم نے کرنی ہے فائنینشیل پلاننگ. سیونگ پہ اچھا یہ ایک ہماری بہت بڑی خامی ہوتی ہے کہ ہم عموماً جا کے سیونگ پہ رک جاتے ہیں. یہ ہماری سیونگ ہے، سیونگ سائٹ پہ کرتے ہیں، پھر ایک دن کوئی بڑا خرچہ کر کے ہم اپنی پوری سیونگ خرچ کر لیتے ہیں اور دوبارہ زیرو سے جو وہ ایک پہیہ ہوتا ہے وہ پہیہ جو ہے نا دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. رابرٹ کیوساکی اس کو کہتے ہیں ریٹ ریس، کہ ایک چوہا جو ہوتا ہے وہ ایک گول دائرے کے اندر جب وہ پھنس جاتا ہے تو وہ دوڑتا رہتا ہے اور وہ گول دائرہ اس کے ساتھ ہی چلتا رہتا ہے. تو یہ ہم نے نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور آگے بڑھ کے جو ہے نا ہم نے سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے. سرمایہ کاری کا مطلب ہے انویسٹمنٹ. آپ نے کہیں پیسے لگانے ہیں تاکہ وہاں سے جو ہے نا آپ کا پروفٹ جنریٹ ہو. اب اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ معاشی تعلیم ہے. معاشی تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں حاصل کرنا جو آپ کو آپ کی معاشی زندگی میں فائدہ دے سکے. میں ایک مثال کے طور پہ کہوں کہ یہ جو فائنینشیل پلاننگ کی 5 ویڈیوز ہیں یہ ایک معاشی تعلیم ہے، اور یہ جیسے آپ یہ اگر چوتھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو اب تک آپ کے پاس کافی ساری چیزیں جمع ہو گئی ہوں گی، ذہن کے اندر کلیئر ہو گئی ہوں گی، آپ کو بہت ساری سورسز مل گئی ہوں گی. اگر اس کے اوپر آپ نے کام کرنا شروع کر دیا ہوگا تو آپ کے لیے بہت سے راستے بھی سامنے ظاہر ہو گئے ہوں گے. تو معاشی تعلیم جو ہے نا حاصل کریں، حساب اور اکاؤنٹنگ سیکھیں، کیسے جو ہے نا پیسے کا حساب کیا جاتا ہے، کس طریقے سے کہاں پہ کتنا لگایا جاتا ہے، کتنا نہیں لگایا جاتا. مختلف مارکیٹس کا علم حاصل کریں، اسٹاک مارکیٹ کا سیکھیں، اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے. فوریکس مارکیٹ، آن لائن فوریکس ویسے جائز نہیں ہے لیکن آپ آف لائن جو ہے نا اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تو فوریکس مارکیٹ کا سیکھیں، کرپٹو مارکیٹ کا سیکھیں، مختلف مارکیٹس کا علم حاصل کریں چاہے اس پر رقم لگے. یہ ایک ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم فضول جگہوں پہ تو پیسے لگاتے ہیں لیکن جہاں پہ ہمیں کوئی فائدہ ہونا ہوتا ہے وہاں پہ ہم اپنے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرتے. تو چاہے رقم لگے، مختلف مارکیٹس کا علم حاصل کریں. بغیر علم کے کسی مارکیٹ کے کسی بھی مارکیٹ میں کسی بھی چیز میں ہرگز داخل نہ ہو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری جگہوں پہ پیسے لگا رہے ہوتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ مفتی صاحب کون سی ایپ میں جو ہے نا ہم پیسے لگا دیں، فلاں ایپ جو ہے نا سامنے آئی ہوئی ہے، فلاں کمپنی سامنے آئی ہوئی ہے، اس میں ہم پیسے لگا دیں. ارے بھائی کیوں لگا دیں پیسے؟ آپ کا پیسہ ہے، وہ آپ کی اپنی چیز ہے، اس کو آپ نے خود انویسٹ کرنا ہے، خود اس کے اوپر کمانا ہے. کسی اور کو کیوں دیتے ہیں اپنا پیسہ؟ سامنے والا آپ کو کما کے نہیں دے گا. کوئی بندہ دوسرے کو کیوں کما کے دے گا؟ اس کو آخر کیا فائدہ ہے؟ اور اتنی دنیا میں اس وقت ایمانداری ویسے بھی موجود نہیں ہے. تو اپنا علم خود حاصل کریں اور اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی پریکٹس شروع کریں. تھوڑے عرصے میں آپ ماہر ہو جائیں گے. اسٹاک مارکیٹ میں چلیں، آپ کو کرپٹو مارکیٹ پہ تسلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے نا آپ چلے جائیں، وہاں پہ جانے جا کے پیسے لگا لیں. اور کچھ نہیں ہے، میوچل فنڈز کے اندر جو ہے نا آپ لگا لیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معاشی تعلیم حاصل کرنی ہے. سرمایہ کاری کے لیے مختلف چیزیں سیکھنی ہیں. خود نہیں سیکھ سکتے اپنے بچوں کو سکھا لیں، آپ کے بچے وہ آپ کی جگہ پہ جو ہے نا یہ کام کر لیں گے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. اس کے بعد جو آپ نے بچت جو کی تھی آمدن اور اخراجات کے ذریعے، اخراجات آپ نے کم کیے تھے، آمدن آپ نے بڑھائی تھی، اس بچت کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. سب سے پہلا حصہ ریزرو کا ہوگا، جو ہے نا آپ نے ریزرو رکھنا ہے. ہم ادھر جو ہے نا اس پہ بات کریں گے. دوسرے نمبر پہ آپ نے بڑے اخراجات کے لیے جو ہے نا وہ رقم رکھنی ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہے. اب یہاں پر ایک اور ہماری بڑی غلطی ہے. جب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سرمایہ کاری کرنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ساری کی ساری بچت اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے سرمایہ کاری کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات کسی رسکی جگہ پہ جانا جا کے ہم اپنے سارے جنا رقم ڈال لیتے ہیں. تو رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ ساری رقم پھنس جاتی ہے، اور جو ہمارے اوپر مسائل آ رہے ہوتے ہیں وقتی طور پر، یا جو ہمارے بڑے اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی ہم کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو اپنی بچت کو 3 حصوں میں تقسیم کیجیے. سب سے پہلے ریزرو رکھیے،
یہ ریزرو جو ہے نا آپ نے رکھنا ہے رسک مینجمنٹ کے لیے. بیماری ہے، تکلیف ہے، دکھ سکھ ہے، حادثات ہیں، ان کے لیے آپ نے اپنی رقم ریزرو کرنی ہے. کچھ آپ نے کیش رکھنا ہے یا بینک بیلنس رکھنا ہے. یعنی ایسی چیز آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے جس کو آپ فوری طور پہ نکال سکیں اور استعمال کر سکیں. اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ آپ تکافل پالیسی لے سکتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے مختلف لوگ ہوں گے، ویڈیو کو سننے والے بھی مختلف ہوں گے. ہم لوگ اور جیسے دارالعلوم کراچی کے حضرات مفتیان کرام ہیں، چونکہ ہم تکافل کو جائز سمجھتے ہیں، تو ہم یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ان حضرات کو دارالعلوم کراچی وغیرہ کو جو ہے نا اگر فالو کرتے ہیں تو آپ تکافل پالیسی لے سکتے ہیں. تو اگر تکافل پالیسی لے لیتے ہیں تو کیا ہے کہ آپ نے مہینے کی کچھ رقم اس میں جمع کروانی ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کی کور ہو جاتی ہیں. بیماری، تکلیف ہے، حادثات وغیرہ ہیں، یہ آپ کے کور ہو جاتے ہیں. خاص طور پر اگر آپ کا تعلق کسی ایسے شہر سے ہے جیسے کراچی وغیرہ سے جہاں پہ لوٹ مار کے بھی کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور ٹریفک کے بھی جو ہے نا بہت زیادہ مسائل ہیں، تو وہاں پہ تو خاص طور پر ایسی کوئی چیز کرنی چاہیے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ریزرو رکھ لیں اپنے پاس. جو رقم آپ کی نکلی ہے اس کا ایک حصہ جو ہے نا آپ ریزرو کریں. اس میں یہ ہے کہ ریزرو تو ظاہر ہے آپ کا تھوڑا تھوڑا جمع ہوگا نا. آپ 5,000 روپے مہینے کے ریزرو اگر کر رہے ہیں تو وہ آہستہ 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 جا کے جو ہے نا 50-60 ہزار ہوں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تکافل پالیسی لے لیں اور اس کا پریمیم میں جو ہے نا وہ رقم دے دیں. تو اس میں جو ہے نا اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک دم جو ہے نا وہ ایک سپورٹ جو ہے نا آپ کو مل جائے گی. دوسرے نمبر پہ آپ نے جو رقم رکھنی ہے وہ بڑے اخراجات کے لیے رکھنی ہے. جیسے گاڑی کے لیے رکھ لی. مطلب آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جنت ضرورت ہے، آگے جا کے فیملی بڑی ہو رہی ہے، تو گاڑی کے لیے جو ہے نا رقم سائڈ پہ کریں. گھر کے لیے رکھنا، تعلیم کے لیے رکھنا، شادی وغیرہ کے لیے کرنا، تو ان ساری چیزوں کے لیے بھی جو ہے نا آپ کو کچھ نہ کچھ رقم جمع کرنی ہوگی. ہر بندے کا یہاں پہ اس کی ضرورت مختلف ہوگی. اب بچت سے کتنی رقم اس میں جائے گی اس کا تعلق ہے وقت سے. ایک چیز کی ضرورت آپ کو سال بعد پڑنی ہے یا 2 سال بعد پڑنی ہے یا 3 سال بعد پڑنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو زیادہ رقم اس کے لیے رکھنی ہوگی، زیادہ رقم اس میں جمع کرنی ہوگی. ایک چیز کی ضرورت آپ کو 10 سال بعد پڑنی ہے، بچے چھوٹے ہیں، ان کی شادی ہونے میں 10 سال 15 سال جو ہے نا ابھی باقی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ تھوڑی تھوڑی رقم لے کر آئیں گے. اچھا، بہت سے تکافل آپریٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کی بھی پالیسی دیتے ہیں. کسی تکافل آپریٹر کے صحیح ہونے نہیں ہونے کے دیکھنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ان کے شریعہ بورڈ کی تفصیل لیں کہ شریعہ بورڈ جو ہے نا اس میں کون کون سے علماء شامل ہیں، اور یہ دیکھیں ان علماء کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ بھئی ان کا تعلق کس ادارے سے ہے اور مستند علماء ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا اس کے مطابق لے سکتے ہیں. تو بہت سے جو ہے نا تکافل جو آپریٹرز ہوتے ہیں، جو کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ اس کی بھی سہولت دیتی ہیں. تو وہاں سے آپ سہولت لے سکتے ہیں. اگر گاڑی کی ملتی ہے، گھر کی ملتی ہے، تعلیم کی ملتی ہے، شادی وغیرہ کی، تو اس میں پھر جو ہے نا یہ ہو جائے گا کہ آپ کو بہت کم رقم دینی ہوگی اور زیادہ جو ہے نا آپ کے پاس امکان ہو جائے گا. یہ 2 تقسیمیں ہو گئی. پہلی ہو گئی ریزرو کی اور دوسری ہو گئی بڑے اخراجات کی. تیسرے نمبر پہ جو ہے نا آپ نے اب جانا ہے سرمایہ کاری کی طرف. تو بچت کی جو آپ کی باقی رقم ہوگی یہ سرمایہ کاری میں اب آپ کی جائے گی. اب یہاں پہ پھر جو ہے نا مزید 3 قسم کی تقسیم ہوگی. نمبر 1 کم رسک، جیسے سکوک وغیرہ میں جو ہے نا آپ کے کم رسک ہوتا ہے، منی مارکیٹ میں آپ جو ہے نا لگا سکتے ہیں. درمیانے رسک کی چیزیں جیسے گولڈ وغیرہ، گولڈ کی ویسے اوور آل لانگ ٹرم کے اندر پروفٹ ہی ہوتا ہے، لیکن شارٹ ٹرم کے اندر جو ہے نا پرائس اس کی نیچے بھی جا سکتی ہے. زیادہ رسک جیسے اسٹاک مارکیٹ اور کرپٹو، تو ان میں جو ہے نا آپ پھر 3 تقسیم کریں گے، لیکن یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر بندے کے حساب سے مختلف ہوگی. مثال کے طور پر اگر ایک لڑکا ہے اور ابھی اس کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی اور وہ ابھی جو ہے نا اس لیول کے اوپر اپنی جو ہے نا سرمایہ کاری کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو ان دو کی اس کی اور اس کی جو ہے نا اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوگی، وہ سیدھا زیادہ رسک والی اس کے اندر جائے گا. اگر ایک بندہ ہے جس کی ایج جو ہے نا وہ 60 کے پاس پہنچ چکی ہے، 55 ہے، 60 ہے، اور اس کے پاس ایک اپنی زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہی وہ رکھنا چاہتا ہے اور رسک نہیں لینا چاہتا، تو وہ پھر زیادہ رسک والے کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ یا ادھر رہے اور یا ادھر رہے. تو ہر بندے کے حساب سے اس میں ذرا سا تھوڑا سا فرق ہوگا. یہاں پہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہوتی ہے. بعض لوگ رسک برداشت کر سکتے ہیں، بعض لوگ رسک نہیں برداشت کر سکتے، تو اس کے حساب سے بھی جو ہے نا تقسیم میں فرق آئے گا. اس سرمایہ کاری سے جو آمدن ہوگی اس آمدن کو آپ اسی طرح کنسیڈر کریں گے جس طریقے سے آپ نے اپنی بچت کو کنسیڈر کیا تھا یہاں پر اس جگہ پر. یعنی اس آمدن کو پھر آپ جو ہے نا 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، ریزرو میں بھی جائے گی، اخراجات میں بھی جائے گی
اور مزید سرمایہ کاری کے اندر بھی جائے گی۔ یہ جو ٹوٹل سرمایہ کاری کا سسٹم ہے یہ پھر آہستہ 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 آپ کے جو انویسٹمنٹ ہے اس کو وہ بڑھانا شروع کرے گا، اور تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا ایک تھوڑا عرصہ کہہ لیں یا جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ 10 سال 12 سال 15 سال کے بعد جو ہے نا ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ فائنینشیل فریڈم کے اسٹیج تک جو ہے نا آپ پہنچیں گے۔ وہ موقع آئے گا جب آپ کی سرمایہ کاری آپ کے لیے آپ کے اخراجات کا پیسہ بنا رہی ہوگی، جو گھر کے آپ کے اخراجات ہیں وہ جو ہے نا پیسہ اس سے بن رہا ہوگا، اور این ممکن ہے کہ اس وقت تک آپ بوڑھے ہو چکے ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی تو یہی ہے نا، وہ بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو کے فوت ہو جاتا ہے۔ تو آخری عمر کے اندر جو ہے نا اگر وہ فائنینشیل فریڈم تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا بڑھاپا ایک سکون سے گزر جاتا ہے، عبادت کرنے میں گزر جاتا ہے، بس اس سے زیادہ اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ ٹوٹل ایک سسٹم ہے سرمایہ کاری کا۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے جو میں نے یہاں پہ نہیں لکھی۔ جب آپ جس وقت اپنے اخراجات کو کم کرتے ہیں اور اپنی آمدن کو بڑھاتے ہیں تو کچھ اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو کہ کم نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے دوسری ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا، بجلی کا بل ہے آپ کو دینا لازمی ہے، لیکن تھوڑا سا اسمارٹ رہ کے اگر آپ چلتے ہیں تو آپ ان اخراجات کو وقت کے ساتھ ساتھ کم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس گھر میں پنکھے لگے ہوئے ہیں اور وہ پنکھے 100-120 واٹ کے ہیں۔ اگر میں ان کی جگہ پہ 30 واٹ کا انورٹر فین لے آتا ہوں یا میں ان کی جگہ پہ اے سی ڈی سی فین لے آتا ہوں تو کیا ہوگا کہ میرا جو بجلی کا بل ہے وہ کم ہو جائے گا، لیکن یہ کام فوراً تو نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوگا کہ ہر مہینے جو میری رقم نکل رہی ہوگی میں ایک پنکھا اس سے تبدیل کرتا جاؤں گا، ہر مہینے کے حساب سے بجلی کا بل آہستہ 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 میرا کم ہوتا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا عرصہ میں پیسے لگا کے سولر پینل لگا سکتا ہوں تو میں آہستہ 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 سولر پینل لگا لوں گا، بجلی کا بل میرا کم ہو جائے گا اور گیس کی کچھ چیزیں بھی جو ہے نا میں اس کے اوپر لے کے آ سکوں گا۔ یہ بھی ایک طریقے کی سرمایہ کاری ہوتی ہے، یہ بھی ایک طریقے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کر کے اپنی بچت کو بڑھاتے ہیں، اور پھر جو بچت بڑھتی ہے اس بچت کو جو ہے نا آپ ادھر لے کر آتے ہیں۔ تو دیکھنے میں بظاہر یہ جو پورا سسٹم ہے یہ ایک اچھا خاصا پیچیدہ اور بڑا لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کے اوپر ایک بار چلنا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے یہ بالکل ایک آسان سسٹم ہے اور آپ کی پوری لائف جو ہے نا وہ ایک سیٹنگ کے اندر آ جائے گی۔ یہاں تک کی تفصیل کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنی اسی شیٹ کی طرف جس کو جو ہے نا ہم گزشتہ 2 ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں، اور سیکنڈ ویڈیو میں جو ہے نا ہم نے اس کا لنک بھی دیا تھا اور تفصیل بھی جو ہے نا یہاں پہ بیان کی تھی کہ کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ فائل میں جائیں گے، فائل میں جا کے میک اے کاپی کریں گے، آپ کی جو ہے نا اپنی کاپی بن جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں یہاں پہ ہم نے ایکسپینسز جو ہے نا ڈالے تھے، مختلف ایسی ایک فرضی ایکسپینس بنا کے ڈالے تھے اور ساتھ میں جو ہے نا اپنی ایوریج انکم بھی ڈالی تھی۔ اب اگر آپ اپنی انکم بڑھاتے ہیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھائی 1.5 لاکھ روپے جو ہے نا وہ میری ابھی انکم ہے اور میں نے ساتھ میں سائیڈ بزنس اسٹارٹ کیا، اور سائیڈ بزنس اسٹارٹ کرنے کے بعد اس میں کچھ نہیں صرف 25,000 روپے کا جو ہے نا اضافہ ہو گیا، تو یہ میری جو ہے نا جو انکم ہوگی یہ 1,75,000 ہو جائے گی۔ تو اب میری بہت سے اخراجات بھی بہت آسانی سے پورے ہو جائیں گے اور میری سیونگ بھی بڑھ جائے گی جس کو میں آہستہ آہستہ انویسٹمنٹ کے اندر لے کر آؤں گا۔ ابھی جو مرحلہ ہے وہ ہے پلاننگ کا، یعنی جس کو ابھی ہم نے فائنینشیل پلاننگ کی جو آخری یہ ہے انویسٹمنٹ اس کے اندر پڑھے۔ آپ یہاں پہ اس فائنینشیل پلاننگ والے اس میں ٹیب میں جائیں گے تو وٹ یو کین ڈو، یہاں جو ہے نا ایک سوال جو ہے نا لکھا ہوا ہے وٹ ڈو یو ڈو، ابھی جو ہے نا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ 3 آپشن جو ہے نا یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں آپ اس کو جو ہے نا کلک کر لیں، بزنس کرتے ہیں آپ اس کو کلک کر لیں، سلیپنگ انویسٹر ہیں آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں۔ ان میں سے آپ جس کو بھی کلک کریں گے وہ آگے سے بولے گا کلک آن پلس سائن آن لیفٹ۔ یہاں پہ اگر آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک پلس سائن ہے جو کہ آپ کو مزید تفصیل تک لے کر جائے گا۔ صحیح ہے، میں نے اس کو کلک کیا اور میں جاب کرتا ہوں، بھائی فرض کر رہے ہیں میں جاب کرتا ہوں، میں نے اس کو کلک کیا، یہاں پہ جو ہے نا میں نے پلس کے اس پہ کیا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا یہ 3 سوالات کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ پوچھ رہا ہے کہ انکم فرام جاب، آپ کی جو جاب سے انکم ہے وہ کس قسم کی ہے؟ تو 3 آپشن جو ہے نا یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، ناٹ انف، انف، مور دین انف، کہ بھائی ناکافی ہے، میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو یہ آگے اس کی ہدایت دے رہا ہے۔ ٹیک اسٹرکٹ میجرز ایز سون ایز پاسبل،
اگر آپ کی کافی نہیں ہے، آپ کو فوراً ریڈی ہو جانا چاہیے، فوراً جو ہے نا آپ کو تیار ہو جانا چاہیے، کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو آج کافی نہیں ہے، یہ سال بعد تو آپ کو بہت تنگ کرے گی۔ اگر اینف ہے، صحیح ہے، ٹرائی ٹو انکریز انکم اینڈ سیو مور، کوشش کیجیے کہ انکم جو ہے نا مزید بڑھائیں اور مزید جو ہے نا سیونگ کریں۔ اگر کافی سے بھی زیادہ ہے، تھینکس اللہ اینڈ اسٹارٹ انویسٹنگ، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور انویسٹمنٹ اسٹارٹ کریں۔ میں فرض کر لیتا ہوں کہ بھائی ناٹ انف، تو آگے جو ہے نا یہ مزید پوچھ رہا ہے کہ ٹائم فار بزنس، آپ کے پاس بزنس کا ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ اگر بزنس کا ٹائم ہے، پارٹ ٹائم بزنس جو ہے نا شروع کر دیں۔ اگر بزنس کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم فار سروس، سروس کا جو ہے نا ٹائم ہے، اپنے تمام اسلحہ جو ہے نا اپنا ایک سائڈ پہ کر لیں۔ گیٹ آل یور ویپنس ٹوگیدر، یعنی آپ اپنی چیزیں جمع کریں، اپنی جو سارٹ انالائسز ہے وہ جو ہے نا آپ کریں، دیکھیں آپ کے پاس کیا کیا تجربات موجود ہیں، کون کون سی ڈگریز موجود ہیں، کن چیزوں کو جو ہے نا آپ بہت ان ڈیپتھ جا کے جو ہے نا سمجھتے ہیں۔ آپ نے ساری زندگی کوڈنگ کی ہے، ٹھیک ہے، کوڈنگ پڑھائیں۔ آپ نے ساری زندگی کاروبار کیا ہے، آپ اپنے کاروبار کو پڑھانا شروع کر دیں۔ یوٹیوب پہ آپ جائیں، آپ دیکھیں بے شمار جو ہے نا ایسے چینلز آپ کو مل جائیں گے جو جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ویڈیوز بناتے ہیں۔ ڈو ڈو اٹ یور سیلف کی جو ہے نا ویڈیوز ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کریں اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ میں نے ذرا فرض کیا تھا اس کو جو ہے نا جاب کے اس کو سلیکٹ کر کے۔ اگر آپ جاب نہیں سلیکٹ کریں گے، بزنس کرتے ہیں، بزنس والے پہ کر لیں، صحیح ہے، یہاں پہ کھولیں گے، پھر دوبارہ وہ آ جائے گا نیچر آف بزنس، آپ کی جو ہے نا بزنس کی نیچر کیا ہے، آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں، نہ ڈالنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ بزنس سے جو انکم ہے آپ کی وہ کتنی ہو رہی ہے، اینف ہو رہی ہے، مور دین اینف ہے، ناٹ اینف ہے، یہاں پہ جو ہے نا آپ اس کی وہ کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے نا سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ نیچے سوال ہے، از اٹ ایکسپینڈیبل، کیا آپ کا بزنس جو ہے اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں؟ ایک سوچیں، ذرا غور کریں اس کے اوپر۔ اگر کر سکتے ہیں، ریسرچ اسٹارٹ کر دیں کہ ہاں بھائی میں نے جو ہے نا اس بزنس میں کیسے اضافہ کرنا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا آپ کو ساتھ میں کوئی اور پارٹ ٹائم وہ شروع کرنا ہوگا۔ آر یو ناٹ سیٹسفائیڈ، آپ اپنے بزنس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ اگر مطمئن نہیں ہیں تو اس کو کلک کیجئے۔ یہ اگر آپ کلک کریں گے، یہ آگے کہے گا کنسیڈر اندر پارٹ ٹائم بزنس، کہ آپ کو کوئی اور پارٹ ٹائم بزنس کا سوچنا چاہیے۔ اگر مطمئن ہے، ٹھیک ہے، بس اس کو چھوڑ دیں اور اپنا جو ہے نا انویسٹمنٹ کی طرف چلے جائیں۔ تیسرے نمبر پہ یہاں پر یہ ہے سلیپنگ انویسٹر۔ اگر آپ سلیپنگ انویسٹر ہیں، ٹھیک ہے، آپ کلک کر لیں، یعنی آپ نے کسی کے پاس انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور وہاں سے جو ہے نا آپ کا پروفٹ آتا ہے، یا میوچل فنڈ وغیرہ میں جو ہے نا آپ نے پیسے لگائے ہوئے ہیں، اسلامک بینک میں جو ہے نا آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے تکافل پلان کے اندر جو ہے نا ان کا بھی کچھ وہ ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ فنڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا آپ نے رکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں۔ دوبارہ وہ آئے گا انکم فرام انویسٹمنٹ، آپ کی کتنی انکم ہوتی ہے، آپ اس میں سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے، اس کو کلک کر لیجئے۔ کنسیڈر چینجنگ اسٹریٹجی، اسٹریٹجی چینج کرنے کا سوچ لیجئے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کو اپنا ایک تجزیہ کرنے میں مدد ملے گی۔ اب یہ ہو گیا، اب اس کے بعد نیچے آ جائیں، وٹ یو کین ڈو، اب آپ مزید کیا کر سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہاں پر یہ ہے، ڈو یو ہیو ٹائم فار بزنس، کیا آپ کے پاس بزنس کا ٹائم ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، ریڈ مائی بک اینڈ اسٹارٹ ریسرچ، فری آف کاسٹ جو ہے نا رسالہ وہ موجود ہے، میں لنک جو ہے نا یہاں پہ اس کا دے دوں گا۔ تو ویسے آپ bot/.com پہ کمیونٹی میں جا کے جو ہے نا وہ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اور ریسرچ اسٹارٹ کریں، اس کے اندر آپ کو بزنس کا جو ہے نا طریقہ مل جائے گا۔ وہاں سے نہیں ہو، آپ جو ہے نا کوئی چینل دیکھ لیجئے، کہیں اور سے جو ہے نا جہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں کر لیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کوشش اسٹارٹ کر دیں۔ ڈو یو ہیو ایکسپیرینس، آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے؟ اگر ایکسپیرینس ہے تو نوٹ ڈاؤن پوائنٹس اینڈ کنسیڈر ٹیچنگ اور ریلیٹڈ سروس، کہ پوائنٹس جو ہے نا لکھ لیں اور دیکھیں کہ آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں، پڑھا لیں، کوئی سروس اس کے حساب سے دے سکتے ہیں، وہ سروس جو ہے نا دینا شروع کر دیں اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس موجود ہے۔ ڈو یو ہیو منی، اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، انویسٹمنٹ جو ہے نا کرنے کی وہ کر لیں، کوشش کر لیں۔ تو یہاں سے جو ہے نا آپ اس چیز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو آگے اس کی ہدایت دے دے گا۔ انویسٹمنٹ کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں، اب یہاں تک ہو گیا، اب اس کے بعد گوئنگ فار انویسٹمنٹ، اگر آپ انویسٹمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں، ڈو یو ناٹ نو نیسسری اکاؤنٹنگ، آپ کو اکاؤنٹنگ کا علم ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، اس کو کلک کیجئے، یہ آگے سے کہتا ہے لرن، سیکھیے۔ اگر علم ہے، بہت اچھی بات ہے، آگے چلیں۔ ہیونٹ یو لرنڈ مارکیٹس، مارکیٹس یعنی کرپٹو مارکیٹ ہو گئی اور دوسری وغیرہ، آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں نا، تو انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو چیز کو سیکھنا پڑے گا نا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں سیکھا، اس کو جو ہے نا کلک کیجئے، یہ کہتا ہے سیکھیے۔ اگر آپ جانتے ہیں کسی مارکیٹ کو، بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو چینل ہے جس پہ ابھی ہم لوگ وہ کر رہے ہیں، تو یہ کرپٹو سے متعلق ہے، آپ یہاں پہ کرپٹو کے حوالے سے سیکھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد اگر آپ یہاں نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا ریزرو، میجر ایکسپنسز اور انویسٹمنٹ، ان تین کے جو ہے نا یہ خانے بنے ہوئے ہیں تاکہ آپ اپنا ریکارڈ یہاں پر ڈال سکیں. صحیح ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ابھی اس وقت جو ریزرو جو ہے نا وہ رکھا ہے اور مزید بھی جو ہے نا میں رکھوں گا. تو ابھی جو اس وقت میرے پاس ریزرو ہے وہ میں نے کار کے لیے جو ہے نا رکھا ہوا ہے. بھائی مجھے جو ہے نا سوری ریزرو ہوتے ہیں اپنے حادثات اور ان ضرورت کے لیے. تو میں نے جو ہے نا اپنے کسی بھی جو ہے نا ایکسیڈنٹس کے لیے جو ہے نا میں نے ریزرو رکھا ہوا ہے. کتنا اماؤنٹ بھائی میں نے ریزرو رکھا ہوا ہے؟ میں نے 50,000 جو ہے نا رکھا ہوا ہے ایکسیڈنٹس کے لیے. اور اس کے علاوہ بیماری تکلیف کے لیے جو ہے نا میں نے یہاں پہ جو ہے نا ریزرو رکھا ہوا ہے 15,000. یہ آپ کو جو ہے نا بتاتا جائے گا کہ آپ نے کتنا ریزرو رکھا ہوا ہے. اگر اس کے بجائے آپ نے تکافل پالیسی لی ہوئی ہے تو وہ جو ہے نا لکھ لیں کہ بھائی تکافل پالیسی میں نے کتنے کی لی ہوئی ہے. مثال کے طور پر میں نے حادثات کی جو ہے نا تکافل پالیسی لی ہوئی ہے 12,000 روپے جو ہے نا میں نے سالانہ دینا ہوتا ہے. میں ایک فرضی وہ بنا رہا ہوں. 12,000 روپے میں نے سالانہ دے رہا ہوتا ہے اور میری کوریج جو ہے نا وہ 5 لاکھ کی ہے. تو بھائی یہ 5 لاکھ روپے جو ہے نا میں نے اس کے اندر ڈال دی. اس سے آپ کے پاس اپنا ریکارڈ مینٹین ہوگا. ہاں بھائی کیا چیز موجود ہے، کیا موجود نہیں ہے، کس کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، ذہن میں واضح ہوگا. میجر ایکسپنسز ہیں تو ایکسپنس مثال کے طور پر جو ہے نا میں نے کار خریدنی ہے. بھئی یہ ایک میجر ایکسپنس ہے. صحیح ہے. اور کار میں نے خریدنی ہے اگلے 5 سال کے اندر. صحیح ہے. میں ایک فرضی وہ بنا رہا ہوں. اور کار کا جو اس کے لیے جو میرے پاس ابھی اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ جو ہے نا میں نے صرف 20,000 روپے بھی رکھا ہوا ہے. اب یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. میں ادھر ڈالتا رہوں گا، میرے پاس جو ہے نا اس کا ریکارڈ آتا رہے گا. بچوں کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، دوسری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. میں یہاں پہ جو ہے نا مستقل اس کو ڈالتا رہوں گا. تیسرے نمبر پہ انویسٹمنٹ کا ریکارڈ رکھنے کے لیے کہ بھئی انویسٹمنٹ جو ہے نا آپ نے کہیں کی ہوئی ہے. میں بولتا ہوں ہاں بھئی میں نے جو ہے نا کرپٹو میں مثال کے طور پر میں نے 2 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. یہ میری انویسٹمنٹ آ گئی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے میوچل فنڈ میں جو ہے نا 2 لاکھ روپے کی میں نے وہاں بھی جو ہے نا کر رکھی ہے. تو یہ میں نے یہاں پر ڈال دیا. تو یہاں پہ جو ہے نا اس حصے کے اندر آپ اپنے ریکارڈز یہ رکھ سکتے ہیں. اچھا چونکہ یہ گوگل شیٹ ہے اس لیے اس میں ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی استعمال پہ جو ہے نا پابندی لگانے نہیں لگانے کی. تو اصل میں یہ جو جہاں پہ آپ کو ساری ہدایات مل رہی تھیں ان کے اندر فارمولے لگے ہوئے ہیں. دیکھیں جب میں اس پہ کلک کروں گا نا یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے. تو یہ فارمولے لگے ہوئے ہیں. تو ان کو نہ چینج کریں تو بہت اچھی بات ہے تاکہ یہ آپ کو اسی طریقے سے جو ہے نا ہدایات دیتے رہیں. اور اسی طرح یہ جو گرے والا وہ ہے اس کے اندر فارمولا لگا ہوا ہے. تو آپ جو ہے نا اس کو نہ چینج کریں تو بہتر ہے. باقی جو وائٹ ہے وائٹ کے اندر جو ہے نا آپ اپنی ڈیٹیل ساری ڈال سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اپنی جو میں پوری 4 ویڈیوز کا اگر خلاصہ کروں تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم اپنا سارٹ انالائسس کر سکتے ہیں، اپنے ایکسپنسز کو جو ہے نا ایک اس کے اندر لے کر آ سکتے ہیں، اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں، سیونگ کر سکتے ہیں اور اپنی جو سیونگز ہیں ان کو جو ہے نا ہم انویسٹمنٹ کی شکل دے سکتے ہیں. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ، وقت تو لگتا ہے ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے اندر، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ سالوں کے بعد وہ موقع آئے گا جب ہماری سرمایہ کاری ہمارے لیے اخراجات کا پیسہ بنا رہی ہوگی. یہ وہ چیز ہے جسے رابرٹ کیوساکی کہتا ہے کہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے کما رہا ہو. تو یہ تھوڑا وقت تو اس کے اوپر لگتا ہے، تھوڑی محنت بھی لگتی ہے. اور ابھی جب آپ شروع میں کریں گے تو تھوڑا دماغ بھی جو ہے نا اس کے اوپر لگے گا. لیکن جب آپ کے سامنے اس کا نتیجہ آئے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے اس پر دعائیں دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.